السلام علیکم دوستو، میں ہوں حماد سردار اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمار ٹی وی۔ دوستو، ہم اپنے اس چینل پر اللہ کی عظمت اور قرآن کا نظریہ اور علم و سائنس کی بات کیا کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ کی عظمت، اللہ کے تعلق سے مختلف نظریات، عام تصور اور اللہ کے بارے میں قدیمی نظریات جو انسانوں میں پائے جاتے تھے، ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے جو اس چینل کو نیا دیکھ رہے ہیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور تمام بھائی اللہ کی عظمت اور قرآن کا نظریہ اور علم و سائنس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ کی عظمت کی۔ اللہ کی عظمت اور عقل انسانی کے درمیان زمانہ قدیم سے لے کر آج تک لا علمی کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ عقل انسانی یہ سمجھنے سے قاصر رہی کہ اللہ کتنا بڑا ہے اور اس کی قوت اور قدرت کتنی ہے۔ اللہ کے تعلق سے ہر زمانے میں مختلف نظریات بنتے رہے۔ کسی نے اس کو انسانوں کے مماثل درجہ دیا تو کسی نے اس کو دیوتاؤں کے روپ میں پیش کیا اور کسی نے اس کو خالق کائنات کہا تو کسی نے اس کی قوتوں کو محدود کر دیا، مگر قرآن نے اللہ کا ایک بہت بڑا تصور دنیا کے سامنے رکھا اور اس کی عظمتوں کو کھول کھول کر بیان کیا تاکہ ہم اس کی وحدانیت اور کبریائی سے واقف ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ عام تصور اللہ کے متعلق عام خیال آج تک یہ رہا ہے کہ اللہ آسمان پر رہتا ہے جو پہاڑوں اور بادلوں سے کچھ اوپر ہے۔ اس کا ایک کنارہ مشرق کی طرف ہے اور دوسرا مغرب کی طرف، اسی طرح ایک شمال کی سمت میں ہے اور دوسرا جنوب کی۔ اس خیال کے حامی آسمانوں کی بلندیوں کا اندازہ سینکڑوں سے لے کر ہزاروں میلوں میں کرتے رہیں۔ ان کے پاس خدا کا تصور صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کا مالک ہے اور اس کی قدرت اس آسمان کی حد تک ہی محدود ہے جس کو وہ اپنے سروں کے اوپر دیکھتے ہیں، جہاں دن میں سورج نکلتا ہے اور رات میں چاند تارے۔ اس خیال کے تحت کہا جاتا ہے کہ نمرود نے ایک خاص تخت پر بیٹھ کر جس کو 4 گدوں کے ذریعے اڑانے کا انتظام کیا گیا تھا، بہت اونچا اڑا کر آسمانوں میں تیر کر چلانے کی کوشش کی۔ اسی طرح فرعون نے حامان کو حکم دیا کہ بہت اونچی عمارت بنائی جائے تاکہ وہ آسمان پر جا کر موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکے۔ اسی نظریے پر یقین کرنے والوں کی اکثریت ہر زمانے میں پائی گئی۔ آج بھی ان پڑھ اور معمولی پڑھا لکھا طبقہ اسی نظریے کو صحیح سمجھتا ہے، لہٰذا عوام کا ایک بڑا حصہ آسمان کو قریب، سورج کو متحرک اور تاروں کو چھوٹے چھوٹے تمکے سمجھتا رہا۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے ایک قریب ترین آسمان اور سورج، چاند اور چھوٹے چھوٹے تارے بنائے۔ یہ لوگ اللہ کا تصور جو رکھتے ہیں وہ صرف ادنا اور معمولی ہے، چنانچہ اس تصور کے تحت اللہ کی عظمتوں اور قوتوں کو محدود کر دیا گیا۔ قدیم نظریات جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں پائے جاتے تھے، بالکل ابتدائی زمانے میں کچھ لوگ اللہ کے وجود اور تخلیق کائنات کے سلسلے میں مختلف نظریات رکھتے تھے۔ مصر کے قدیم باشندوں کا خیال تھا کہ ابتدا میں سوائے پانی اور تاریکی کے کوئی چیز بھی نہ تھی۔ اس پانی میں ایک کمل کا پھول پیدا ہوا اور اس پھول سے وہ دیوتا پیدا ہوا جس نے یہ دنیا بنائی۔ بعض قدیم مصریوں کا یہ بھی خیال تھا کہ ابتدا میں صرف پانی تھا اور ناریکی چھائی ہوئی تھی۔ اس تاریکی سے گھرے ہوئے پانی میں 8 خدا تیرتے رہے، جس نے مردوں کا خداؤں کا سر مینڈک کی طرح اور عورتوں کے خداؤں کا سر سانپ کی مماثل تھا۔ پھر کچھ عرصہ بعد انہوں نے ایک انڈا پیدا کیا، اس انڈے سے یہ دنیا بنی۔ بعض قدیم مصری سمجھتے تھے کہ آسمان کی دیوی نٹ انسانی شکل میں زمین پر جھکی ہوئی ہے۔ بعض قدیمی مصریوں کا یہ بھی خیال تھا کہ سورج کا دیوتا غروب آفتاب کے بعد کشتی میں بیٹھ کر زمین کے نیچے سے پانی میں ہوتا ہوا پھر مشرق کی طرف چلا جاتا تھا اور پھر آسمانوں پر سے اپنا سفر شروع کر دیتا تھا۔ 4000 قبل مسیح کے مصریوں کا یہ نظریہ تھا
کہ ابتدا میں اس دنیا کی جگہ صرف پانی اور اوپر محجیب اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور ان دونوں کے درمیان صرف خلا تھا۔ اس خلا میں خدا رہتا تھا جس کو وہ راہ کہتے تھے۔ اس خدا نے پانی سے زمین بنائی اور اندھیرے سے آسمان۔ یہ لوگ دریائے نیل کے دونوں کناروں پر نظر آنے والی زمین کو ہی صرف زمین سمجھتے تھے، اور باقی ان کا خیال میں سب پانی تھا۔ اسی طرح سومیریا اور بائبل کے لوگوں کا خیال تھا کہ ان کے دیوتاؤں میں سے ایک دیوتا مرد نے کافی طاقت حاصل کر لی۔ اس نے سمندر کو خدا اور تیامت کو مار ڈالا اور خود عظیم قوت کا مالک ہو گیا۔ اس نے تیامت کے مردہ جسم کے اوپر حصے کو آسمان بنایا اور نیچے والے حصے کو زمین۔ اسی طرح پریوشلم کے لوگوں کا خیال تھا کہ خدا نے آگ اور برف کو ملا کر دنیا بنائی۔ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ زمین سے آسمان کا فاصلہ 500 برس کی راہ ہے۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ زمین چٹی ہوئی اور ساکن ہے۔ قدیم چینی آسمان اور زمین کو مرغی کے انڈے کے مماثل تصور کرتے تھے۔ اس کے اوپر آدھے حصے کو آسمان اور نیچے والے آدھے حصے کو زمین کہتے تھے، اور وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ زمین کے نیچے صرف پانی تھا اور زمین اس پر تیرتی تھی، جیسے انڈے کی زردی سفیدی کے اوپر۔ بعض چینی آسمان کو بھاپ پٹکا ہوا سمجھتے تھے۔ ان کے خیال میں آسمان اور زمین کا فاصلہ 80,000 ریل یعنی تقریباً 27,000 میل تھا۔ ان کے خیال کے مطابق اگر آسمان پر سے پتھر پھینکا جائے تو زمین پر آنے میں 1 سال کا وقت لے گا۔ ایسے ہی قدیم ہندوستانیوں کا عقیدہ تھا کہ دیوتاؤں کی کئی روز تک پانی میں کنول کے پھول پر کھڑے ہو کر تپسیا کرتا رہا۔ بعد میں اس نے ایک انڈا بنایا۔ اس کا اوپر والا آدھا حصہ آسمان اور نیچے والا آدھا حصہ زمین بن گیا۔ بعض قدیم ہندوستانیوں کا خیال تھا کہ پرجاتی کے آنسو پانی میں گرنے سے دنیا بنی۔ برہمنا کے ماننے والوں کے مطابق زمین سے آسمان کے کنارے کا فاصلہ اتنا ہے کہ اگر گھوڑے کے ذریعے طے کیا جائے تو 1000 دن لگیں گے، اور زمین سے آسمان کی اونچائی وہ 1000 گائیوں کی بلندی کے برابر سمجھتے تھے جو ایک دوسرے پر کھڑے کیے گئے ہوں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آسمان پر صرف پانی سے بھرا ہے۔ بھگوت گیتا کے ماننے والوں کا خیال ہے کہ بھگوان کرشنا نے دنیا بنائی۔ قدیم وید کے نام ماننے والوں کا نظریہ تھا کہ زمین کچھوے کی پیٹھ کے مانند ہے، جس کا اوپر حصہ آسمان بن گیا اور نیچے والا حصہ زمین۔ اسی طرح اپن راشد میں لکھا ہے کہ زمین انڈے کی مانند ہے۔ قدیم یونانیوں نے تخلیق کائنات کے بارے میں مختلف نظریات بنائے۔ ان کا خیال تھا کہ زمین اور آسمان کے دیوتاؤں نے بنایا تھا، چنانچہ وہ سورج کو ایک ایسی شے سمجھتے تھے جس کو آپولو دیوتا اپنے 4 گھوڑوں کی راکھ پر رکھ کر صبح مشرق سے نکلتا اور آسمان سے ہوتا ہوا شام کو مغرب میں اپنا سفر ختم کر دیتا تھا۔ ان کے پاس چاند، تارے، موسم اور ہر موجودات مظاہرے کے لیے الگ الگ خدا تھے۔ چنانچہ آج تک مختلف سیاروں کے نام مثلاً مرکیوں، وینس، مارس، جوپیٹر وغیرہ یونانی دیوتاؤں کے نام سے ہی موسوم ہیں۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ آسمان ایک ڈھال کی طرح ہے جس کے اوپر زبردست آگ ہے، جو آگ زمین پر گرنے سے رکی ہوئی ہے۔ اس ڈھال میں جو سوراخ ہیں ان میں سے آگ کے شعلے نظر آتے ہیں جن کو تارے کہتے ہیں۔ بعض یونانیوں نے آسمان کو ایک ایسی عمارت کی چھت سمجھتے ہوئے جس کو سنگ مرمر سے بنایا گیا ہو۔ اسی طرح بعض قومیں اللہ کو انسان کے مماثل اور ہم شکل سمجھتی رہیں، اور اسی تصور کے تحت وہ بعض انسانوں کو خدا سمجھتے رہے اور کائنات کا خالق بھی۔ وہ ایسے ہی خود ساختہ دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے اور ان کی خوش کرنے کے لیے ناچ اور رنگ کی محفل جماتے یا معصوم انسانوں کی قربانی دیتے تھے۔ اگر ہم مندرجہ ذیل نظریات کو پیش نظر رکھ کر سوچیں تو محسوس ہوگا کہ ابتدائی قوموں کے پاس خالق کائنات کا کوئی تصور نہیں تھا، اور اگر کوئی تھا بھی تو وہ یہ کہ خدا انسانوں کے مماثل تھا، لہٰذا وہ اللہ اور اللہ کی عظمتوں سے بالکل ناواقف تھے۔ یونانی مفکرین کے نظریات۔ جب زمانے نے کچھ ترقی کی تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوا۔ یونانی مفکرین نے اپنی عقل و معلومات کے لحاظ سے مختلف نظریات بنائے۔
بعض لوگوں نے کائنات کی تخلیق کو دیوتاؤں سے منسوب کرتے ہوئے انکار کر دیا۔ اس کے برعکس مادی نظریات پیش کرنے لگے۔ چنانچہ تالیس کہتا ہے کہ دنیا کی تحقیق میں دیوتاؤں کا کوئی دخل نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ دنیا کی تخلیق پانی سے ہوئی، زمین پانی سے بنی اور ہر چیز پانی سے پیدا ہوئی۔ ہیراکلیٹس کہتا ہے کہ دنیا کو کسی خدا نے نہیں بنایا اور وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس کا خیال تھا کہ ہر چیز آگ سے بنی ہے، آگ سے پانی بنا، پانی سے مٹی اور مٹی سے پھر پانی۔ اینساگورس کا نظریہ تھا کہ سورج خدا نہیں ہے بلکہ وہ ایک آگ کا پتھر ہے۔ اس نے اس قدیم نظریے کو کہ سورج آپلوت دیوتا ہے اور کائنات کے بنائے میں دیوی دیوتا کا ہاتھ ہے غلط قرار دیا، جس کی وجہ سے اس پر کفر کا الزام لگایا گیا اور اسے مختلف سزائیں دے کر قید کر دیا گیا۔ یہی حال پروگورس کا تھا۔ اسی نے دیوتاؤں کی برتری ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ کائنات کی تخلیق میں